السلام علیکم ناظرین، نجوم کی دنیا میں خوش آمدید۔ اپنا ڈیلی اور ویکلی ہورسکوپ دیکھیں، اپنے بارے میں جانیں اور فری سوال پوچھیں۔ ہماری ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسٹرالوجر ایم نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نجوم کی دنیا۔ ناظرین، آج کے اس خاص ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ 15 اگست سے لے کر 21 اگست 2026 کا یہ ہفتہ برج سرطان یعنی کینسر کے حامل افراد کے لیے صحت، ہیلتھ اور جسمانی توانائی کے حوالے سے کیسا رہے گا۔ صحت اور جسمانی توانائی کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ برج سرطان کے حامل افراد کے لیے 12 اگست کے بوجھل اور باہری سورج گرہن کی نحوست سے مکمل آزادی، جسمانی شفا کی شروعات، لیکن حاکم سیارہ اور تیسرے گھر کی نیچ زہرہ کی وجہ سے کچھ انتہائی لازمی اور ضروری احتیاطوں کا پیغام لے کے آیا ہے۔ ناظرین، اس ہفتے کے آغاز کے حوالے سے بات کریں تو برج سرطان کے حامل افراد کے لیے اس ہفتے کے آغاز کے حوالے سے بات کریں تو برج سرطان یعنی کینسر کے حامل افراد کے لیے سب سے بڑی شاندار تاریخی اور خوش آئند خبر یہ ہے کہ 12 اگست کو جو سورج گرہن گزرا ہے، جو کہ آپ کے پہلے گھر یعنی کہ لگن، آپ کے ذات، آپ کے جسم، سر، دماغ اور بنیادی صحت کے گھر میں لگا تھا، اب اس گرہن کی نحوست، بوجھل اور بھاری پن اور منفی دھند تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ پچھلے چند دنوں میں اس گرہن کے زیر اثر آپ کے اندر جو معاملات شدید خراب ہو رہے تھے، یعنی شدید سر درد، ادھ کپاری یعنی کہ مائگرین، آدھے سر کا درد، چہرے پر بوجھ، آنکھوں میں جلن، شدید ذہنی تناؤ، غصہ، چڑچڑاہٹ یا بلا وجہ کی جسمانی تھکن جس سے آپ کو لگ رہا تھا جسم میں جان ہی نہیں رہی، آپ لوگ بے حال ہو رہے تھے۔ 15 اگست سے شروع ہونے والے اس نئے ہفتے کے آغاز کے ساتھ ہی وہ تمام خرابی، بیماری اور منفی اثرات انشاءاللہ عزیز مکمل طور پر ختم ہوں گے۔ کائنات، اس سیاروی نظام آپ کے جسم، دماغ اور اعصاب میں ایک نئی شفا، راحت، تازگی اور طاقت حیات داخل کرے گی۔ ناظرین، اس ہفتے کا آغاز جہاں گرہن کے خاتمے کی بڑی خوشخبری دے رہا ہے، وہاں تمام سیاروں کی پوزیشن اور گوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بے حد اور اہم باریک نجومی نقطہ آپ لوگوں کو سمجھنا بھی بے حد ضروری ہوگا۔ برج سرطان کے حامل افراد کے لیے تیسرا گھر برج سنبلہ بنتا ہے۔ برج سنبلہ انسان کے اعصاب، گلے، گردن، کندھوں، ہاتھوں اور قوت برداشت کا ہوتا ہے۔ یہاں پر مال و دولت، خوبصورتی، پیسے، عیش و عشرت کا حاکم سیارہ زہرہ یعنی کہ وینس اپنی ڈیپلیٹیشن راشی کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے کے شروعاتی 2.5 دنوں میں آپ کا حاکم سیارہ چاند یعنی کہ مون بھی اسی نیچ زہرہ کے ساتھ تیسرے گھر کے اندر ملاپ یعنی کہ کلوز کنجیکشن یعنی کہ قران کرے گا۔ اب اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ گرہن کی پرانی بیماریاں اور سر کا شدید بوجھ تو اتر رہا ہے، لیکن ہفتے کے پہلے 2 سے 2.5 دنوں کے اندر یعنی کہ 15، 16 اور 17 اگست کے اندر آپ کو کچھ نئے جسمانی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، آپ لوگوں کو اعصابی کھینچاؤ اور کندھوں کا درد ہلکا پھلکا ہو سکتا ہے، یعنی گردن، کندھوں، پٹھوں اور بازوؤں میں شدید کھینچاؤ، تھکن یا درد محسوس ہو سکتا ہے۔ جو لوگ پہلے سے ان امراض کے اندر مبتلا ہیں، آپ لوگوں نے بڑا کیئرفل رہنا ہے اور اپنی احتیاط کرنی ہے۔ نمبر 2 کے اوپر گلے اور نظام تنفس کے مسائل، یعنی کہ جیسے گلا بیٹھنا، ٹونسس، بلغم، کھانسی یا سانس کی نالی میں سوزش کے مسائل درپیش آ سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے سے ان امراض کے اندر مبتلا ہیں، تو آپ لوگوں نے تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے اور کیئرفل رہنا ہے۔ نمبر 3 کے اوپر اعصابی تھکن اور ہمت کی کمی ہو سکتی ہے۔ یہ تمام برج سرطان یعنی کہ کینسر کے حامل افراد کے لیے ہے۔ بلا وجہ سستی کا غلبہ ہونا، جسم میں کے اندر کمزوری ہونا اور کام کرنے کا بالکل دل نہ لگنا جیسے صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس پورے ہفتے میں برج سرطان والوں کے لیے مجموعی صحت، جسمانی توانائی اور مختلف بیماریوں سے شفا کا تفصیلی جائزہ لیں تو پہلے گھر میں گرہن کا اثر ختم ہو رہا ہے، جس سے آپ کا دماغ پر سکون ہوگا، چہرے کی زردی اور مایوسی دور ہوگی اور سر کا پرانا درد یا آدھے سر کا درد تیزی سے ختم ہوگا اگر پہلے سے آپ کو یہ معاملات درپیش آ رہے تھے تو۔ نمبر 2 کے اوپر معدے اور ہاضمے کے مریض، وہ افراد جو پہلے سے معدے کے مریض ہیں، تیسرے گھر کی نیچ زہرہ کی وجہ سے معدے میں گیس، تیزابیت یا پیٹ کا پھولنا محسوس کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے، مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں، تلی ہوئی اشیاء اور زیادہ مرچ مسالے والے کھانوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ یہ ان احباب کے لیے ہے جو پہلے سے مریض معدے اور ہاضمے کے مریض ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو پہلے سے کمر، گوڑے یا جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں، آپ کے لیے اعصابی تناؤ اس ہفتے بڑھ سکتا ہے، اس لیے ایک ساتھ سارا کام نپٹانے کے بجائے وقفے لے کر آرام کرنا آپ لوگوں کے لیے بے حد ضروری ہوگا۔ یہ ان افراد کے لیے ہے جو برج سرطان کے افراد کمر اور جوڑوں کے درد کے اندر مبتلا ہیں یا جن کی ایج 32 سال سے اوپر ہے۔
اس کے علاوہ گھریلو خواتین شروعاتی ایام میں جلد بازی سے گریز کریں۔ کچن میں کام کرتے وقت تیز دھار اوزاروں، چھری، گرم تیل یا آگ کا استعمال کرتے وقت آپ لوگوں نے اپنا مکمل دھیان رکھنا ہے، کیونکہ اس وقت جو شیرگان کی پوزیشن بنی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو چھوٹے موٹے چھری یا اوزاروں سے کٹ لگنے کے خدشات یا ہاتھ جلنے کے خدشات بنے ہوئے ہیں، اسی لیے آپ لوگوں نے تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے۔ اس ہفتے کا میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے، اپنے گلے اور اعصاب کی دیکھ بھال کریں، یعنی کہ نیم گرم پانی، قہوے یا جوشاندی کا استعمال کریں تاکہ تیسرے گھر کی سستی اور سوزش دور ہو سکے۔ نمبر 2 کے اوپر جسم سے فاسد مادوں اور تیزابیت کو نکالنے کے لیے دن میں زیادہ سے زیادہ پانی، سادہ پانی یا لیمو پانی کا آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے۔ اعصابی کھچاؤ کو زائل کرنے کے لیے روزانہ صبح 10 سے لے کر 15 منٹ گردن، کندھوں اور ہاتھوں کی ہلکی ورزش ضرور کریں، یہ ان احباب کے لیے جو پہلے سے ان امراض میں مبتلا ہیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے نیز زورا کے اثر میں آ کر زیادہ ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنکس، آئس کریم یا کھٹی اور تلی چیزوں سے آپ لوگوں نے تھوڑا سا پرہیز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن پر سوار کر کے اپنی دانتوں کی نیند اور اعصابی سکون کو برباد نہ کریں۔ اس کے علاوہ خود ساختہ ادویات یعنی معمولی تکلیف، جسمانی درد یا سر درد پر خود سے ہیوی پین کلر یا اینٹی بایوٹکس کھانے کی غلطی بالکل نہ کریں۔ ناظرین، اس ہفتے اپنے جسمانی نظام، گلے اور حاکم سیارہ کو طاقت دینے کے لیے بہترین اور تفصیلی ریمیڈیز ضرور اپنائیں۔ اگر آپ لوگوں کو گلے اور اعصابی سوزش کا مسئلہ ہے تو 1 کپ پانی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا تازہ ادرک، 2 عدد سبز الائچی اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا دار چینی ڈال کر ابال کر قہوہ بنا لے۔ جب قہوہ تیار ہو جائے اس میں نصف چمچ شہد ملا کر روزانہ شام کو پئیں۔ یہ تیسرے گھر کے نیز زورا کے اعصابی سستی، گلے کی خرابی اور بلغم کو فوری طور پر ختم کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ معدے اور پیٹ کی تیزابیت کے شکار ہیں تو رات کو سوتے وقت 1 چمچ اسباغول کا چھلکا، 1 چمچ سونف نیم گرم دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ آپ کے ہاضمے کو درست رکھے گا اور جگر کی گرمی اور تپش کو دور کرے گا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے زیادہ شوق، گہرے اور تیکھے رنگوں جیسے کہ گہرا سرخ، زرد یا سیاہ کلر کے کپڑے پہننے سے پرہیز کریں، اور پرسکون شفا بخش رنگوں جیسے سفید، لیمن، یلو، کریمی یا ہلکے نیلا کپڑا پہنے تاکہ آپ کے اعصاب اور اورا آپ کا پرسکون رہے۔ سیاروں کے نحوست، سستی اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اپنے حاکم سیارہ چاند اور زہرہ کا صدقہ لازمی کرنا ہے، یعنی آپ لوگوں نے پیر یا جمعہ کے دن کسی ضرورت مند مسکین یا بچی کو سفید چاول، دودھ، مکھن، سفید کپڑا یا سفید مٹھائی کا صدقہ دے۔ اس سے نیز زہرہ کی نحوست اور آپ کے حاکم سیارہ چاند کو تقویت یعنی کہ طاقت ملے گی۔ روزانہ صبح کے وقت اپنی چھت پر یا کسی کھلی جگہ پر پرندوں کے لیے باجرہ اور صاف پانی کا انتظام کریں۔ اس کے علاوہ اگر ممکن ہو سکے تو چینٹیوں کے لیے چینٹیوں کو شکر یا سوجی ڈالیں۔ یہ عمل آپ کے جسم سے تمام ناگہانی آفتوں، حادثات اور موذی بیماریوں کو انشاءاللہ عزیز دور کرے گا۔ اس پورے ہفتے اپنی سیاہ جسمانی توانائی اور اعصابی مضبوطی کے اضافے کے لیے روزانہ بعد نماز فجر یا رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 101 مرتبہ یا سلامو یا شافیو یا قافیو یا قدوسو پڑھا کریں۔ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں۔ پانی کے اوپر دم کرنے کے بعد خود بھی پئیں، فیملی ممبران کو بھی پلائیں، خاص کر کے گھر کے اندر چھوٹے بچے ہوں تو ان کو لازمی پلائیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کی یہ وظیفہ پڑھنے سے جسمانی تھکان، اعصابی کھچاؤ، ذہنی دباؤ اور بیماریوں سے مکمل شفا ملے گی۔ مجھے شیطان کے حامل افراد کے لیے میرا مشورہ ہے کہ پہلے گھر میں گرہن کے اثرات ختم ہونے کو ہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ اس کے علاوہ 15 سے لے کر 17 اگست کے شروعاتی 2.5 سے 3 دنوں میں اپنے اعصاب، گلے، کندھوں اور موڈ کا خاص خیال رکھیں۔ جیسے ہی 17 اگست کو چاند آپ کے چوتھے گھر میں منتقل ہوگا، آپ کی جسمانی بحالی، سکون، خوش دلی اور شفا یابی کی رفتار زبردست اور تیز ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان مفید تدابیر سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل نجوم کی دنیا کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔